کتاب الاجارت، یہ کتاب اجارے کے متعلق. اجارہ اجاری کرائے وغیرہ کو کہتے ہیں. ایک مجیر منع کرائے پر اجارے پر کوئی چیز دینے والا. مستجیر جو اجاری کرائے پر کسی کو لے، اور جو آدمی کام کر رہا ہو نا اس کو اجیر کہتے ہیں. مزدور کار وغیرہ جو بھی کام کر رہا ہو، محنتی ہو، کام کر رہا ہو، کسب کر رہا ہو، اس کو اجیر کہتے ہیں. اور اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ اجارہ کہتے ہیں. کرایہ وغیرہ پر کام کرنا. ان چیزوں کے متعلق اب اس باب میں کتاب مسائل بتا رہے صاحب قدوری. الاجارۃ عقد علی المنافع، یہ اجارہ جو یہ نفع کے لیے ہوتا ہے نا، کس سے نفع اٹھانا یا نفع کی کام کرنا. ذات نہیں خریدی جاتی. بعوض، عوض کے بدلے میں، عاریہ کی طرح نہیں ہے. ولا تصح حتی تکون المنافع معلومہ، یہ اجارہ تب سے ہوگا جب منافع معلوم ہو. مثلا کہہ دے کہ میرے لیے کام کرو، یہ کپڑا کیا کرو میرے لیے سی لو. والاجارۃ معلومۃ والاجرۃ معلومۃ، اجرت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کتنا روپے لوگے آپ مجھ سے، کرایہ کتنا لوگے. وما جز یکون ثمنا فی البیع، جو چیز آپ ثمن کے طور پر بیع میں دے سکتے ہیں نا. جز یکون اجرتا فی الاجارہ، وہ اجاری کرائے والے کام میں آپ اجرت کے طور پر بھی دے سکتے ہیں. والمنافع تارة تصير معلومة بالمدت، کبھی کبھی منافع جو ہے نا فائدے کی چیز، منفعت، ارفاق وغیرہ، کبھی کبھی تو یہ معلوم ہوتے نا اس سے کہ آپ مدت معلوم کریں. مثلا میں اس گھر میں رہوں گا 3 دن کے لیے. 3 دن کے لیے کمرہ کا آرڈر ہمیں دو لوگ کہتے ہیں کہ استیجار الدور، جیسے کرائے پر لینا، لسکنا، گھروں کا رہائش کے لیے. والارضین، اس طرح سے زمینوں کا لینا، لزراعت، کاشتکاری کے لیے. فیصح العقد علی مدت معلومۃ، تو کسی معلوم مدت پر اس کے لیے عقد کرنا درست ہے. ای مدت کانت، جتنی بھی ہو، 1 مہینہ، 2 سال وغیرہ. وتارتاً، اسی طرح کبھی کبھی یہ اجارہ یا منافع معلوم ہو جاتی. تصیر معلومۃ بالعمل، عمل کے ذریعے سے. والتسمیۃ، نام ذکر کرنے کے ذریعے. مثال دے کہ کمن استاجر رجلا، جس ایک شخص سے اس نے دوسرے کو اجیر کے طور پر لیا. علی صبغ ثوب، کہ میرے لیے اس کپڑے کو رنگ لو، رنگ دو. او خیاطۃ، یا سینے کے لیے، کپڑا بنانے کے لیے درزی کے طور پر اسے لے کے یار میرے لیے کام کرو. او خیاطۃ ثوب. او استاجر دابۃ، یا اس سے گھوڑا، اسکوٹر وغیرہ گاڑی لے کے کہا کہ یار یہ ہمیں کرائے پر دے دو، 3 دن کے ہم آپ کو 3000 روپے دیں گے. لیحمل علیہ مقدارا معلومہ، تاکہ ہم اس پر مقدار معلوم لوڈ کر سکے، لے جا سکے. الی موضع معلوم، معلوم جگہ تک. مثلا اس نے کہا کہ ہم ہنگو بازار تک کیا کرنا چاہتے ہیں، ایسی سبزی لے جانا چاہتے ہیں. یا اس کو کہا او یرکب ہم مسافت معلومہ، ہم اسلام آباد جانا چاہتے ہیں، کیا ہے معلوم مسافت. وتارتاً، اور کبھی کبھی معلوم ہو جاتی. تصیر معلومۃ بالتعیین والاشارۃ، معلوم کرنے کے ذریعے، معین کرنے کے ذریعے، یا اشارہ کرتی ہوئی. تو 3 طریقے آپ کو بتائیں نا کہ تصیر معلومۃ بالمدہ، مدت کے ذریعے سے. بالعمل والتسمیہ، عمل اور نام کے ذریعے سے. یا کیا بالتعیین والاشارہ، اشارے کے ذریعے سے. 3 لگا دو اس پر. اس کی مثال دے کہ کمن استاجر رجل، مگر مثلا ایک شخص نے کیا کر دیا، ایک شخص کو کرایہ پر لیا. لینقل هذا الطعام، کہ یہ دانے، اناج وغیرہ میرے لیے لے جاؤ، لوٹ کر کے ادھر سے منتقل کرو. الی موضع معلوم، معلوم جگہ تک، کہ ہماری دکان تک لے جاؤ مثلا. آگے آپ کو مسئلہ بتا رہے کہ وہ یجوز استیجاری دور، گھروں کا کرایہ وغیرہ اجرت پر لینا جائز ہے. والحوانیت، اس طرح سے دکانوں کا، للسکنا، رہائش وغیرہ کے لیے. وان لم یبین ما یعمل فیہا، اگرچہ وہ یہ نہ بتاتی کہ کون سا عمل اس میں کرے گا. ولہ ان یعمل کل شیء، اب اس شخص کے لیے جائز ہے نا کہ اس گھر میں، اس دکان میں ہر طرح کا عمل کرے جس سے دکان خراب نہ ہوتی ہو، جس سے دیواریں کمزور نہ ہو جاتی ہو. الا الحداد، ہاں آہنگر کا جو کام ہے نا، لوہار. والقصار، اسی طرح سے جو کیا ہو، دھوبی ہو، وہ یہ کام نہیں کر سکتا دکان میں. والطحان، یا اسی طرح سے کیا ہو، آٹا پیسنے والا اور اس کی جو مشین ہو، کیونکہ ان چیزوں سے دکان کی دیواریں کمزور ہو جاتی، دکان بھی خراب ہو جاتی، گھر وغیرہ پر نقصان پڑ جاتا ہے نا، دراڑیں پڑ جاتی دیواروں میں. ویجوز استیجار الاراضی، زمینوں کا کرایہ پر لینا درست ہے. للزراعت، کاشتکاری کے لیے. وللمستاجر، مستاجر کے لیے ہوگا. الشرب، اس کھیت کا جو کیا ہے، پانی اور ندی وغیرہ راستہ. والطریق، اور اس طرح سے راستہ بھی دیا جائے گا. وان لم یشترط، اگرچہ اس نے شرط نہ لگائی ہو، بتایا نہ ہو. ولا يصح العقد، یا کا درست نہیں گا. حتی یسمی ما یزرع فیہا، یہ بتائے گا کہ اس میں تم کون سی چیز کاشت کرو گے. او یقول، یہ کہو گے علی ان یزرع ما فیہا ما شاء، جو تم کاشت کرنا چاہو درست ہے. ویجوز ان یستاجر الساحۃ، اسی طرح سے کسی خالی جگہ کا لینا، خالی زمین و پلاٹ ہو، اس کا کیا کرنا، خریدنا درست ہے. لیبنی فیہا،
کہ وہاں پر کیا کرے عمارت کھڑی کرے، او یغرس فیہا نخلا او شجرا، یا اس میں کوئی درخت وغیرہ لگائے تو یہ بھی درست ہے۔ فیضا قضت مدت الاجارہ، جب اجارے کی مدت ختم ہو جائے تو لازم و یقلع البناء، اب اس مستاجر پر لازم ہے کہ بنا عمارت ختم کرے۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے تامبو وغیرہ لگاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کچھ اور کمزور قسم کے ڈسپوزیبل کیا کرتے ہیں چیزیں بنا لیتے کہ بعد میں ختم کریں گے، والغرس، یا کچھ مدت کے لیے اس نے درخت وغیرہ لگائے ہو، وَيُسَلِّمُهَا فَارِغَةً، یہ چیز اسے کیا کرے گا، یہ زمین فارغ کر کے سپرد کرے گا، تسلیم کرے گا۔ الا یختار صاحب الارض، اگر زمین والا چاہے کہ حضرت سے تم کیا کرو، یہ درخت وغیرہ مت تو اکیڑو، اسی طرح سے بنا وغیرہ کو مت ڈھاؤ اور ختم نہ کرو، ہم اس کی قیمت دیں گے، تو یہ بھی درست ہے۔ الا یختار صاحب الارض، اگر زمین کا مالک چاہے کہ یغرم لہو قیمت ذالک مقلوعا، کہ جب آپ اس درخت کو اکاڑ دیں تو اس کی جو قیمت ہوگی میں وہی قیمت دیتا ہوں، فی ملک ہی، اس کی ملک میں، تو یہ درست ہے۔ او یرضا، یا وہ رضی ہو جائے بترکی اعلی حالی کہ ایسی ہی چھوڑ دو، فیکون البناء لہذا، تو یہ بنا اس کی ہوگی، والارض لہذا، اور زمین اس کی ہوگی، اور پھر کیا کرے گا، قیمت لے لے گا اس سے۔ وَيَجُوزُ اسْتِیجَارُ الدَّوَابِ لِلرُّکُوبِ وَالْحَمْلِ، جانور یا جانوروں کے قائم مقام جو چیزیں ہیں دنیا میں آج کل، ٹرک وغیرہ، ٹریکٹر، اور کیا بہت ساری چیزیں جس میں ہم کیا کرتے سامان حمل کرتے، ٹرانسفر کرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ، سواری کے لیے لینا بھی درست ہے کرائے پر، اور کسی چیز کے لوڈ کرنے کے لیے کرنا بھی درست ہے۔ فَإِنْ أَطْلَقَ الرُّكُوبَ، اگر اس نے مطلقاً کہا کہ ہم صرف سوار ہونے کے لیے لیتے ہیں، جاز أَن مَن شاء، تو جس شخص کو اس پر سوار کرنا چاہے جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح جائز ان اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا، اگر اس نے کرائے پر کپڑا لیا، للبس پہننے کے لیے، وَأَطْلَقَ، اور مطلقاً کہہ دے اور کوئی اور شخص پہن لے تو اس میں مسئلہ نہیں۔ فَإِنْ قَالَ لَهُ، اگر اس کو یہ کہا کہ عَلَىٰ أَن يُرْكِبَهَا فُلَانًا، یا أَن يَرْكَبَهَا فُلَانٌ، فلاں شخص اس پر سوار ہوگا، أو يلبس ثوب فلان، فلاں شخص اسے پہنے گا، فَأَرْكَبَهَا غَيْرَهُ، کوئی اور شخص اس پر سوار ہو گیا، أو ألبسه غیر کسی اور کو پہنایا، كَانَ ضَامِنًا، تو یہ شخص ضامن ہوگا، ان عطبت الدابۃ، اگر وہ جانور مر جائے یا اس اسکوٹر گاڑی وغیرہ کو نقصان ہو جائے، او تلف الثوب، یا وہ کپڑا کیا ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح سے یہ ضامن ہوگا مستاجر، کلما یختلف باختلاف المستعمل، ہر اس چیز کا جو استعمال کرنے والے کے استعمال سے خراب ہو جاتی ہو۔ مثلا ایک شخص سے زید، وہ تو اچھی طرح کسی چیز کو استعمال کرتا ہے، خالد کیا ہے ذرا اناڑی ہے، وہ صحیح استعمال نہیں کرتا، تو اگر یہ خالد کو دے گا تو یہ نقصان کا ضامن ہوگا۔ فَأَمَّا الْعَقَارُ، زمین، وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ، اور وہ چیزیں سے گھر وغیرہ جو مستعمل سے خراب نہیں ہوتی، کوئی بھی استعمال کرے تو اس کا ضمان نہیں ہوگا۔ فَإِنْ شَرَطَ سُكْنَ وَاحِدٍ بِعَيْنِ، اگر اس نے یہ شرط لگائی کہ معین شخص اس میں رہے گا، فَلَهُ أَن يُسْكِنَ غَيْرُ، دوسرے کو بھی کیا کر سکتا ہے، وہاں رہائش دے سکتا ہے۔ وَإِنْ سَمَّى نَوْعًا، اگر وہ کسی خاص نوع قسم کو بتائے، وَقَدْرًا، کوئی خاص مقدار بھی بتائے، يَحْمِلُ عَلَى الدَّابَّةِ، کہ وہ کیا کرے گا، تمہارے جانور گاڑی پر لے جائے گا۔ مثل یقولا، اگر وہ کہہ دے مثال کے طور پر کہ 5 أقبضة حنطة، کہ 5 کپیز گندم میں لے جاؤں گا، فَلَهُ يَحْمِلَ مَا هُوَ مثل الخنطة في الضرر، تو ہر اس چیز کو اس سواری پر لے جا سکتا ہے جو گندم کے برابر ہو 5 کپیز ضرر میں، جیسے کیا جو، جوار وغیرہ یہ لے سکتے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یار تم نے تو گندم کا کہا تو ادھر کیا کر رہے ہو، جوار لاد کے جا رہے ہو، اس میں کون سا مسئلہ۔ او اقل و سکم کالشعیر، جیسے کیا جو والسمسم، اور کیا تل۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَحْمِلَ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنَ الْحِنطَةِ، ہاں اس گندم سے اگر تکلیف میں وہ چیز زیادہ ہو نقصان میں تو اس پر لاد نہیں سکتا، مثلا کالملح، جیسے نمک کی بھاری ہوتا ہے، والحدید، یا لوہا، والرصاص، یہ کیا پیتل وغیرہ، اسی طرح سے تانبا وغیرہ۔ فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا، اگر اس نے کرائے پر یہ جانور وغیرہ لیا جیسے گھوڑا، لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا، کہ اس پر روئی لاد کے جائے، سَمَّاهُ، اور یہ ذکر بھی کیا ہو نام کے ساتھ، تو فَلَيْسَ لَهُ أَن يَحْمِلَ مثل وزن حدیدًا، تو اتنی مقدار میں، اتنے وزن میں وہ لوہا نہیں رکھ سکتا اس پر، کیونکہ لوہا کیا نقصان دہ ہے اور روئی کیا ہے نرم ہے۔ وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا،
اگر اس نے کرائی پر لیا لیرکبہا کہ اس پر سوار ہو جائے، فاردف معہ رجلا آخر کسی دوسرے کو بھی پیچھے بٹھایا، فعطبت تو اس سے وہ جانور ہلاک ہو گیا، ضمن نصف قیمتها تو آدھی قیمت کا یہ ضامن ہو جائے گا، ان کانت الدابۃ یطیقہما اگر جانور کو ان دونوں کے اٹھانے کی طاقت ہو، ولا یعتبر بالثقل باری ہونے کا اعتبار نہیں، وَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا اگر اس نے کرائی پر لیتا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنْطَةِ کہ مثلا گندم کتنی مقدار اس پر لا دے گا، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْهُ لیکن اس سے زیادہ مقدار اس پر لاد لی، فَعَطَبَتْ اس سے جانور ہلاک ہو گیا، ضَمِنَ مَا زَادَ مِنَ الثِّقْلِ جو پہلا والا کیا تھا بوجھ تھا نا، مثلا 80 کلو، اس کا تو ضامن نہیں ہوگا نا، جو مزید اس پر ڈالے 20 کلو اس کا ضامن ہوگا اس بوجھ کا۔ آگے کہہ رہے وَإِنْكَبَحَ الدَّابَّةَ اگر اس نے جانور کو کھینچ لیا، بِلِجَامِهَا لگام سے، او ضَرَبَهَا یا اس نے جانور کو مارا، تو فَعَطَبَتْ اس سے جانور مر گیا، ضَمِنَ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ضامن ہو گیا، کیونکہ اس نے کیا کر دیا، جانور کو ہلاک کر دیا۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ صاحبین کہتے ہیں لا یضمن یہ ضامن نہیں ہوگا۔ پھر آگے کہہ رہے کہ وَالْأُجَرَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ جو اجیر ہوتا ہے مزدور کار کام کے لیے کسی آدمی کو کوئی کیا کرتے کرائے پر لیتے نا، وہ دو قسم پر، ایک کو کہتے اجیر مشترک کہ جو سب کا کام کرتے، کسی ایک شخص کا کام نہیں کرتا ہے، کہ اجیر خاص آدمی جیسے سواق خاص موٹر کے لیے کیا کرتے لوگ ڈرائیور رکھتے نا، کہ صرف میری گاڑی جو ہے لے جاؤ گی ادھر ادھر، مجھے ادارے تک لے جاؤ گی، دفتر تک، پھر مجھے واپس لے کے آؤ گی، کسی اور کو سوار نہیں کرنا ہوگا، تو اس کو کیا کہتے ہیں اجیر خاص۔ اجیر مشترک ہے کہ آپ کو بھی لے جاتا ہے دفتر، کسی اور کو بھی لے جاتا ہے، مشترک گاڑی ہے یا کیا ہے، دوسرے لوگوں کا بھی مزدور ہے، تو ان دونوں میں کیا ہے فرق ہے۔ وَالْأُجَرَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ اجیر مشترک مشترک پبلک ہو، واجیر خاص نے اسپیشل کیا ہو مزدور ہو۔ فالمشترک مشترک ہے نا کہ من لا يستحق الاجرت حتى يعمل جب تک وہ تمہارا کام پورا نہیں کرے گا نا اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ کالصباغ جیسے رنگ ساز ہے، تو جب تک کپڑے کو رکھ نہیں دے گا نا تو اس وقت تک یہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ والقصار یا دھوبی ہے، وہ سب کے کپڑے دھوتے، کسی ایک کا خاص نہیں ہوتا۔ والمتاع امانۃ بیدہ ایسے شخص کے پاس جو تمہارا سامان ہو گئی امانت ہے۔ ان حلقہ اگر خود سے سامان ہلاک ہو جائے بغیر اس کے پیل و تعدی کے، لم یضمن شیئا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام سے کہ نزدیک کو ضامن نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس بہت سارے سامان ہوتے ہیں۔ وقال رحمہم اللہ صاحب نظرت فرماتے یضمنہ ضامن ہوگا، کیونکہ اس پر ضروری کہ خیال رکھے۔ یہ تو ان چیزوں کے متعلق ہے نا کہ جس میں تعدی نہ ہو۔ وما تلف بعملہ اگر اس کے عمل سے کسی چیز کو نقصان پہنچ جائے، مثلا آپ نے اس دبی کو کپڑے دیے تھے نا، کہ تخریق الثوب جیسے اس نے کپڑا پاڑ دیا، من دقہ زیادہ مارنے کی وجہ سے وہ کپڑے کو کوپت رہا تھا۔ وزلق الحمال یا کیا تھا آپ نے کسی قلی وغیرہ کو مزدور کو کہا تھا کہ سامان وہاں لے جو کیا ہو گیا، پھسل گیا۔ وانقطاع الحبل الذي يشتد به المکاریہ یا وہ رسی وغیرہ کٹ گئی جس سے وہ سامان کرائے والا جو ہوتا ہے نا باندھ لیتا ہے، المکاریہ الحملہ اس طرح سے۔ وغرق السفینۃ من مدها یہ اس نے کشتی کو کیا کر دیا، کھینچ دیا اناڑی پن کے ساتھ، اس سے کشتی کیا ہو گئی، غرق ہو گئی، تو ہمارا سامان بھی ساتھ غرق ہو جائے گا نا۔ مضمون تو یہ کیا ہے زمان آئے گا۔ الا انہ لا یضمن به بنی آدم ہاں جو انسان اس میں مر جائے ان کا تو ضامن نہیں ہوگا، لیکن سامان کا ضامن ہوگا۔ پھر آگے کہہ رہے فمن غرق فی السفینۃ جو کیا ہوگا کشتی میں غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، او سقط من الدابہ یا جانور سے گرے گا، لم یضمن اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو ان پر ضروری ہے نا کہ خود کو اچھی طرح سے تھام لے، اچھی طرح سے کیا کرے، خود کو سنبھال لے۔ وَإِذَا فَصَدَ الْفَصَّادُ اگر جانور کو پچ نہ لگوانے والا پچ نہ لگوائے، او بزغ البزاغ یا کیا کرنے والا نشتر سینگی لگانے والے سینگی لگائے، جانور کو یا انسان کو ہونا پچ نہ لگانا۔ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ جو معتاد جگہ ہے نا معلوم، اس سے زیادہ نہ کاٹے، زیادہ خراب نہ کرے، تو فلا ضمان علیہ ما فیما عطب من ذلک اگر اس پچنے لگوانے سے جانور ہلاک ہو گیا انسان تو اس پر تاوان ضمان نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ہو علاج کیا ہو نا،
اور اس کو کیا کر دے حکومت نے پاس کے رجسٹرڈ وغیرہ ہو اور اس کو اجازت بھی ملی ہو نا، تو اگر مقدار کے متعلق جو کیا ہے معلوم مقدار ہے، معلوم کیا ہے جگہ ہے، اس سے آگے اس نے تجاوز نہ کیا تو تاوان نہیں گا۔ وَإِن تجاوز ہو، لیکن اگر وہ کیا ہو اناڑی ہو، معلوم نہ ہو، اچھی طرح سے طبابت نہ کی ہو، اس سے آگے کیا کرے نقصان پہنچائے، یا جس جگہ پر کیا نہیں انجیکشن نہیں لگانا ہے وہاں لگائے تو ضامن ہو جائے گا۔ یہ تو اجر مشترک کی بات ہی نہ آگے ہے۔ والاجیر الخاص، اسپیشل جو مزدور ہے نا اس کی کیا بات ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ هو الذي يستحق الاجرة بتسلیم نفسی فی المدہ، اگر وہ مدت کے اندر اپنے آپ کو سپرد کرے نا، آپ کے پاس آ جائے، اگرچہ کوئی کام درپیش نہ ہوا ہو، کیا نہ ہو، تب بھی اس کو پیسے ملیں گے۔ مثلا آپ نے کسی شخص کو کہا کہ ہمارے گھر آیا کرو نا، ہمارے جو لڑکے اسکول لے جایا کرو گاڑی میں، وہ آیا ہے اور تمہارے لڑکے نکل نہیں رہے نا، تو اب دن کے 100 روپئے کا مستحق ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَعْمَلْ، اگرچہ اس نے کام نہیں، کیونکہ تم کام دے نہیں رہے تو کیا کرے؟ کَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا شَهْرًا لِلْخِدْمَةِ، مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص کو لیا ایک مہینے کے لیے کہ تم میری خدمت کرو گھر وغیرہ میں، او لِرَاعِي الْغَنَمِ، یا ہماری بکریاں چرایا کرو، تو اگر بکری آپ نکالیں گے نا، اس کی خدمت کا موقع دیں گے تو ٹھیک ہے، پیسے ملیں گے اس کو۔ اگر نہیں کریں گے نا یہ کام، خدمت کے لیے آپ موقع نہیں دے رہے، تب بھی اس کو یہ پیسے ملیں گے۔ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِ فِي مَا تَلَفَ فِي يَدِهِ، جو چیز اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوگی اس کا تاوان اس پر نہیں گا ضمان۔ ولا فی ما تلف من عمله، یا اس کے کام سے ہلاک ہو جائے، الا ان یتعدی، اگر تجاوز کرے، فیضمن، تو پھر ضامن ہوگا۔ والاجارۃ تفسدها الشروط، اجارے کو بھی ایسی شرطیں فاسد کرتی ہے کما تفسد البیع، جیسے بیع کو فاسد کرتی ہے۔ آگے کرو من استاجر عبدا للخدمت، اگر کسی نے غلام کو بس چلو مزدور سمجھ لے، مزدور کو لیا خدمت کے لیے، فلیس له ان یسافر به، سفر میں نہیں لے جا سکتے کہ یار سفر میں بھی میرے ساتھ رہو، سفر کے لیے تھوڑی تم نے لیا ہے۔ الا اشترط علیہ ذلك فی العقد، اگر عقد میں کیا کرے شرط کرے تو جا سکتے ہے۔ ومن استاجر جملا، اگر کسی نے کرائے پر اونٹ لیا، لیحمل علیہ محملا، کہ اس پر بوجھ رکھے، کجوا وغیرہ، وراکبین، اور دو سوار بھی اس پر جائیں گے، لمکہ مکہ تک حج وغیرہ کے لیے، مثلا جاز له، جاز یہ بھی جیز، وله المحمل المعتاد، محمل سے کیا مراد ہوگا؟ کجاوی وغیرہ بوجھ سے معتاد کے جتنا لوگ کیا کر رہے ہو، لاد رہے ہو۔ وَإِن شَاهَدَ الْجَمَّالُ المحملہ، اگر اونٹ والا جو آدمی نا شتربان، اگر اس بوجھ کو دیکھے نا اپنی آنکھوں سے پہنچ دی تو اور بہتر ہے نا، کہ اس سے نزاع رفع ہوگا۔ فَإِنِ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا، اگر اس نے اونٹ لیا تھا، لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّادِ، کہ اس پر اتنی مقدار کا سامان رکھے، فَأَكَلَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ، اور اس سے راستے میں کچھ سامان کھایا، جَازَ لَهُ أَن يُرَدَّ عِوَضَ مَا أَكَلَ، تو یہ جائز اگر جو کچھ کھایا ہو اس کا کیا کرے، پیسہ لوٹائے۔ وَالْأُجْرَةُ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ، اجرت جو ہے نا صرف عقد سے واجب نہیں ہوتی۔ وَتَسْتَحِقُّ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ مَعَانٍ، تین معنوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے یہ اجرت واجب ہو جاتی ہے۔ اما بشرط تاجیل، یہ تو تاجیل کی شرط لگائے کہ آپ نے پیسہ دینا ہوگا پہلے سے، اور بالتاجیل من غیر شرط، یا شرط نہ لگے اور کہہ دے کہ جیسے ہی ہم عقد کریں نا آپ نے پیسہ دینا ہوگا، مثلا تم اس گھر میں رہنا چاہتے ہو نا 2 سال کے لیے، پہلے سے ہم ہی کیا کرو 30,000 روپے دو، تو صحیح ہے۔ یا یہ کہ او باستیفاء المعقود علیہ، یا جس پر عقد کیا تو وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے، 2 سال رہ گئے نا اس گھر میں رہا تو ٹھیک ہے نکالو نا 30,000 روپے، کیونکہ معقود علیہ حاصل ہوا۔ ومن استاجر دارا، اگر کسی نے کرائے پر گھر لیا، فللموجر، جو اجارے پر دینے والا ہے اس کے لیے جائز کہ یطالب باجرت کل یوم، ہر روز اس سے مطالبہ کر سکتے کہ حضرت صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ ہم ہر دن کے آپ کو 50 روپے دیں گے، تو دے دو 50 روپے نکالو آج، لیکن ایسا نہ کرے نا، کیونکہ اس طرح ہر دن آنے سے کیا ہوگی، اسے دقت ہوگی، تو سال کے آخر میں، مہینے کے آخر میں، ہفتے کے آخر میں آئے۔ الا یبین وقت الاستحقاق بالعقد، ہاں اگر وہ کیا کر دے، وقت متعین کرے، بیان کرے کہ آپ کو استحقاق تب ہوگا جب فلا فلا مدت آئے۔ ومن استاجر بعیرا، اگر کسی نے کرائے پر اونٹ لیا، الی مکہ مکہ تک، فللجمال، تو اونٹ شتربان کو یہ جائز ہے، یطالب باجرت کل مرحلہ، ہر مرحلے منزل پر مخصوص جگہ پر اسے اجرت مانگ سکتے کہ نکالو، لیکن اس کے لیے کوئی فارغ تھوڑی ہوگا، بعد میں کیا کر لے لے۔ ولیس للقصوار والخیاط ان یطالب بالاجرہ، دھوبی اور اس طرح سے درزی، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کیا کرے، توڑا کپڑا دھونے پر یا سینے پر کیا کرے اجرت مانگے، حتی یفرغ من العمل، پہلے کیا کرے کپڑا صاف کر کے یا بنا کے فارغ ہو جائے تب مانگے۔ الا اشترط تاجیلہ، اگر پہلے سے اس نے پیسے لگائے ہو تو مانگ سکتا ہے۔ ومن استاجر خبازا، اگر کسی نے نامبائی لیا کہ کوئی ایک نامبائی لو کھانا پکانے والا کہ ہمارے لیے کھانا پکائے شادی وغیرہ میں، کسی اور پروگرام میں، لیخبز له فی بیتہ،
کہ ہمارے لیے اس کے لیے گھر میں کھانا بنائے. قفیز دقیقن کہ ایک ایک قفیز آٹے کا یہ ہمارے لیے پکائے گا بدرہم ایک درہم کے بدلے. تو لم يستحق الأجر اجرت کا مستحق نہیں ہوگا حتى يخرج الخبز من التنور، تنور سے کانا نکالنے کے بعد یہ مستحق ہوگا. ومن استاجر الطباخ، اگر کسی نے پاکوان باورچی خانے کا جو ماہر ہوتا ہے نا پکانے والا، اگر اس کو کرائے پر لے کے لیے بخلو تو عامل للولیمہ کی بیر لی اس کے لیے ولیمے کا کھانا بنائے. فل غرف علیہ، تو روٹی کا اتارنا اور اس طرح سے ولیمے وغیرہ کا کیا کرنا نکالنا اور لوگوں کے لیے ڈالنا وغیرہ اسی پر لازم ہے. ومن استاجر رجلا، اگر کسی نے دوسرے شخص کو کرائے پر لے کے لیے یضرب له البناء کہ میرے لیے کیا کرو ایک عمارت وغیرہ بناؤ، استحق الاجرت، تو اجرت کو اس وقت مستحق ہو کہ اذا قام ہو جب اس کو کیا کرے. یہی کہا کہ لیضرب له لبنا، میرے لیے اینٹ بناؤ. لبن کسے کہتے ہیں؟ اینٹ کو کہتے ہیں. تو استحق الاجرت اذا قام ہو جب اسے سیدھی کر کے رکھ دے بنائے، قالب سے نکال دے تو مستحق ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، صاحبان کہتے ہیں کہ لا يستحقها حتى يشرجه، یہ اس وقت تک مستحق نہیں ہوگا جب تک ان اینٹ کو پختہ کر کے جمع کر کے جگہ پر نہیں رکھے گا نا، تو اس وقت تک مستحق نہیں ہوگا. شرج تشریج کا کیا معنی ہے؟ رکھ دینا ادھر ادھر اور پکانا، گرمی وغیرہ میں رکھنا یا آگ میں جلانا. وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ، اگر اس نے درزی سے کہا ان خط هذا الثوب فارسیاً، اگر تم نے فارسی سٹائل کا ایرانی سٹائل کا یہ کپڑا میرے لیے بنایا نا تو بدرہم ایک درہم دوں گا. وَإِنْ خِطَّ رومین، اگر روما کی شکل کا آپ نے بنایا اسی طرز کا بنا فبدرہمین، 2 درہم دوں گا. جائز تو جائز ہے، ایسا عقد کرنا درست ہے. وَأَيَّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلْ، ان کاموں میں سے جو بھی کام کرے گا استحق الاجر، اسی کے مطابق اجرت کا مستحق ہوگا. وَإِنْ قَالَ، اگر اسی کا ان خِطَّ الْيَوْمَ فبدرہم، اگر آج بناؤ گے نا تو 1 درہم دوں گا. ان خِطَّہُ غداً، اگر کل بناؤ گے نا ہمیں تو آج چاہے نا فبنصف درہم، پر تو آدھا دوں گا. فَإِنْ خَاطَ الْيَوْمَ، اگر آج اس نے سیا تو فَلَهُ درہم، 1 درہم دے گا. وَإِنْ خَاطَ غداً، اگر کل اس نے کیا سی لیا فَلَهُ اجرۃ مثلہ، تو پھر اجرت مثل دے گا. یعنی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اگر ایسا کام کوئی کرے گا اس کو کتنی اجرت ملتی ہے، اتنی اجرت دے دے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ولا يتجاوز به نصف درہم، لیکن آگے 1 درہم سے نہیں بڑھائے گا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ، صاحبان کہتے ہیں الشرطان جائزان، دونوں شرطیں درست ہے. وَأَيَّهُمَا عَمِلَ، ان دونوں میں سے جس پر عمل کرے گا استحق الاجرت، اجرت کا مستحق ہوگا.